حضرت حمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ لوگ حاضر تھے، اور آپ نے پانی طلب کیا اور کیا پوچھا، اور آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ نے کیا کیا، مسکرائے۔ آپ حضرت عثمان بن عفان وضو کر کے مسکرائے اور ان لوگوں سے پوچھا، حضرت حمران بن ابان اور ان کے ساتھیوں سے، کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کیوں مسکرایا؟ اور پھر خود ہی آپ نے جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے وضو فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکرایا ہوں؟ تو ہم نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بڑے اہتمام کے ساتھ مکمل وضو کرتا ہے اور پھر بڑی اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ یہ اچھے سے اہتمام کے ساتھ وضو کرنے سے، بڑا پرسکون طریقے سے نماز پڑھنے کی فضیلت ہے کہ بندہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو اسامہ نہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور اس کے گناہ اس کے سر پر دھرے رہتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کے سر پہ دھرے رہتے ہیں۔ جس وقت وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کے تمام گناہ اس سے جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ نماز پڑھی آپ نے خشوع اور خضوع کے ساتھ، بہترین وضو کر کے، بہترین طریقے سے سارے ارکانوں کو اطمینان سے ادا کر کے، تو یہ نماز آپ کو اس طریقے سے کر دیتی ہے گناہوں سے پاک جیسے آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، یا آپ کے تمام گناہوں کو یہ کیا کرتی ہے؟ نماز آپ سے دور کر دیتی ہے۔ اب نماز میں اصل میں ہوتا کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ بندہ اللہ کا دیدار ہی تو کرنے جاتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں رہ جاتا۔ تو نماز کیا ہے؟ نماز ایک فارمیلٹی نہیں ہے۔ کچھ لوگ فارمیلٹی کی طرح ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرض ہے، جیسے قرض نہیں ہوتا، قرض اتارنے جاتے ہیں، مسجد گئے، جلدی جلدی انہوں نے نماز پڑھی اور بھاگے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ بندہ جب نماز کے لیے جاتا ہے تو اللہ سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اللہ سے مناجات کرنے جاتا ہے، اس کی حمد، اس کی تعریف کرنے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو جو لوگ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جب وہ اس راہ سے ہٹ جائیں اور انہیں سجدوں کی توفیق ان سے چھین لی جائے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں بہت بزی رہتا ہوں اپنے کاروبار میں، وہ یہ نہ کہے میں بہت زیادہ بزی رہتا ہوں اپنے نوکری میں، یا میرے پاس وقت نہیں رہتا۔ ارے سوچو تم سے کون سی غلطی ہو گئی کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پسند نہیں کرتا۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس سے روز ملاقات کے لیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ اس سے روز بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے اسے سجدوں کی توفیق دے دیتا ہے، اس سے نماز کی توفیق دے دیتا ہے، اسے عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے مال و دولت نہیں چھینتا، اس سے کاروبار نہیں چھینتا، اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اس سے اپنے ذکر کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو جب تم اللہ، کچھ لوگ سوچتے ہیں نا ارے فلاں شخص تو اتنا گناہ کا کام کرتا ہے پھر بھی دیکھو اس کے پاس اتنا مال ہے، دولت ہے، مکان ہے، کاروبار ہے، اور ہم تو اتنے اچھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، اور ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو لگ رہا ہے دیکھو وہ صحیح ہے، گناہ کرتا ہے، دیکھو کتنا اللہ نے دیا ہوا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، پھر بھی ہمارا یہ حال ہے۔ تو اللہ کی قربت کا مطلب مال و دولت نہیں۔ دنیا تو اللہ والوں کی نظر میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں کیسے؟ جیسے ایک مچھر کا پر، بس اس سے زیادہ، کیونکہ مرنے کے بعد اس کی تمہارے کام ہی نہیں آئے گی۔ اور یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے، اللہ والوں نے کبھی اس کو پسند ہی نہیں کیا، اللہ والوں نے تو اسے حقارت کی نظر سے دیکھا۔ تو
تو اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے مال و دولت نوازے، یہ مطلب نہیں، دے بھی سکتا نہیں بھی دے سکتا، لیکن جس سے راضی ہے اسے وہ سجدوں کی توفیق دے گا، اپنے ذکر کی توفیق دے گا۔ اور جس سے ناراض ہے لاکھ اسے کروڑوں روپے کی دولت دے دے، لیکن اسے سجدوں کی توفیق نہیں دیتا، اپنی قربت نہیں دیتا، اپنی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہون دیتا۔ جس کو ہم محبت کرتے ہیں اس کو اپنے پاس کھڑا کرتے ہیں نا، اور جس سے ہمارا دل نہیں ہوتا ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں، راستہ بدل دیتے ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے رب کی بارگاہ کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس سے ملاقات کرنے جاتا ہے، اور وہ جسے پسند کرتا ہے اسی کو بلاتا ہے ملاقات کے لیے۔ ہم آپ ہے نا، کوئی بڑا خاص دوست ہوتا ہے، نہیں دکھتا ہے، اگر ایک دن دو دن تو فون کرتے کہاں ہو، آج بالکل دکھے نہیں، بلاتے ہو نا۔ تو ایسے ہی رب بھی اپنے بندے کو کھینچ لیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جس کا عمل اسے پسند آ جاتا ہے، اسے سجدوں کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو اب بندہ کیا باتیں کرتا ہے اللہ سے، اس کے متعلق حدیث پاک ہے، اور کیا ہے نماز میں اگر ہمیں آپ کو پتہ چل جائے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے لیے 3 خصلتیں، نمازی کے لیے 3 چیزیں، 3 عادتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے دونوں قدموں سے لے کر سر تک رحمت الہی نازل ہوتی رہتی ہے، پیروں سے لے کے سر تک رحمت الہی کا اس کے اوپر نزول ہوتا رہتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ملائکہ اسے اس کے دونوں قدموں سے لے کے آسمانوں تک گھیرے رہتے ہیں، پیروں سے لے کے آسمان تک فرشتے کیا کرتے ہیں، اس شخص کو گھیرے رہتے ہیں، فرشتے نمازی کو گھیرے رہتے ہیں نماز کی حالت میں۔ تیسرا یہ کہ ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، آواز دینے والا اللہ کی جانب سے آواز دیتا ہے۔ اگر مناجات کرنے والا، یعنی مناجات تو ہم کر رہے ہیں، بات چیت تو ہم اللہ سے کر رہے ہیں نا، حمد تو ہم اس کی کر رہے ہیں نا، بڑائی تو ہم اس کی بیان کر رہے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو مالک تمام جہان، جو رب ہے تمام جہان والوں کا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تیسری چیز کیا ہے کہ منادی کہتا ہے کہ مناجات کرنے والے کے لیے کیا ہے، اگر مناجات کرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس سے راز اور نیاز کی باتیں کر رہا ہے تو وہ نماز سے کبھی واپس ہی نہ پلٹتا۔ اگر پتہ چل جائے جو نمازی ہے کہ وہ بات کس سے کر رہا ہے یہ راز نیاز کی، تو فرمایا وہ نماز سے کبھی باہر ہی نہ آئے، وہ کبھی سلام ہی نہ پھیرے، ہمیشہ نماز میں رکعت پہ رکعت بڑھتی جا رہی، سجدے پہ سجدے بڑھتے جا رہے، رکوع پہ رکوع بڑھتے جا رہے، سلام پھیر ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اسے اس بات کا پتہ چل جائے کہ وہ یہ راز اور نیاز کی باتیں کس سے کر رہا ہے۔ آج ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ راز و نیاز کی باتیں کیا ہوتی ہیں۔ بس دیکھ لے تو سویا ہے میں جاگ رہا ہوں، تو بھی تو کبھی رات میں مل چھپ کے ندا دے۔ تو اللہ والے تو راتوں کو جاگتے ہیں، اس کو ندا دیتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو وہ اللہ والے ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین سے ہم ستارے دیکھتے ہیں آسمان میں، ایسے آسمان سے وہ اللہ والے نظر آتے ہیں جو رات میں تہجد کے لیے اٹھا کرتے ہیں۔ تہجد میں وہ کیوں اٹھتے ہیں؟ نیند کیوں نہیں انہیں پیاری ہے؟ وہ کیوں اپنا بستر چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے اس کی بارگاہ میں کھڑے؟ کیونکہ انہیں پتہ چل چکا ہے وہ کس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں آپ کو اگر پتہ چل جائے، نمازی کو پتہ چل جائے وہ کس سے راز و نیاز کی بات کر رہا ہے، تو وہ کبھی نماز سے واپس ہی نہ آئے، واپس ہی نہ پلٹے نماز سے۔ تو یہ ہے نماز کی فضیلت۔ اس طریقے سے نماز ہمیں اللہ کی قربت بھی عطا کرتی ہے اور گناہوں سے بھی، تمام تر آلودگیوں سے ہمیں پاک کرتی ہے۔